نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کی دوسری آیت مبارکہ ہے، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے۔ قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی فضیلت والی آیت مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ اے ابی، بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ تھوڑی دیر انہوں نے خاموش رہے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ ابی، اللہ تیرے علم کو تیرے لیے مبارک کرے۔ ان کی کنیت تھی ابو منذر۔ ابو منذر، اللہ تیری علم کو تیرے لیے مبارک کرے۔ واقعی قرآن کی فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت مبارکہ جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ کہتے ہیں یہ چوتھائی قرآن ہے، قرآن کا چوتھا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک یہ کہ جو قرآن کے اندر مضامین ہیں، چوتھا حصہ مضامین کا اللہ کی ذات نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کر دیا۔ وہ توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، اس نے سارے جہانوں کو تھام رکھا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ نہیں آتی اور کبھی وہ سوتا نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی بادشاہی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی کیا طاقت ہے اس کے سامنے کوئی سفارش بھی کر سکے جب تک کہ وہ اس کو اجازت نہ دے۔ اور پھر آخر میں کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے، جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ فضیلت کے لحاظ سے چوتھائی قرآن ہے۔ جو اس آیت کو 4 مرتبہ پڑھے گا، یوں سمجھو کہ اس نے قرآن مجید کی فضیلت کو حاصل کر لیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اتنی زیادہ فضیلت والی ہے، وہ بڑا ہی محروم ہے جس نے اس آیت مبارکہ کو یاد نہیں کیا ہے۔ مشکلات میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے سے اللہ راستے نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جنات، یہ شیاطین، یہ فلاں کا ہمارے اوپر اثر، فلاں سلسلہ، جو آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کی اولاد کی، اللہ اس کے مال کی، 3 چیزوں کی جو آدمی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو آدمی اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، جس نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ شیاطین اور جنات سے اس کی اور اس کی اولاد کی اور اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اتنی زیادہ فضیلت والی یہ آیت مبارکہ ہے۔ یہ شیاطین اور جنات گھروں کے اندر یہ چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی کہتے ہیں جی لاک کے اندر پیسے پڑے تھے، چابی میرے پاس ہے، میرے روم میں کوئی بھی نہیں آتا ہے، اور میری اہلیہ محترمہ میری زندگی ان کے ساتھ گزری ہے، لیکن پیسے تالے میں پیسے جو ہیں وہ کم ہو گئے۔ یہ ان کے پاس طاقت ہے شیاطین کی، یہ اس تالے کے باوجود اس کے اندر داخل ہو کر وہاں پر پیسوں کو اٹھا سکتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، اور اس طرح یہ چھیڑا چھاڑی کر کے گھروں کے اندر جھگڑے اور لڑائیاں اور نفرتیں والدین میں اور اولاد میں، بیوی میں اور خامد میں، اس طرح یہ چھیڑا چھاڑی کر کے لڑائیاں ڈالتے ہیں، اور اس سے یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اپنے مال کی، اپنی اولاد کی اور اپنی جان کی حفاظت جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مال تھا، صدقے کا، زکوٰۃ کا مال تھا، کھجوریں تھی بڑی،
اس کی حفاظت کے لیے میری ذمہ داری لگائی کہ رات کو تم نے چوکیدارہ کرنا ہے۔ ڈیر لگے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں رات کو ایک آدمی آیا اور اس نے کھجوریں اٹھائی اور جانے لگا تو میں نے پکڑ لیا۔ اس نے بڑا تلہ کیا کہ میں بڑا مسکین، میرے بچے بھوکے، میرے لیے بہت زیادہ ضرورت، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ایک دفعہ چھوڑ دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب آپ کی مجلس میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آ چکی تھی۔ آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، رات والا وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ دوسری رات میں پھر آیا، آپ نے پکڑ لیا، اور آپ کو پتہ، آپ نے پھر دوسرے دن کہا پھر آئے گا۔ تیسری رات کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجھے پیش کیا جائے گا۔ کہنے لگا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، جو تو اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو، اللہ تمہارے مال کی حفاظت کریں گے۔ میں نے تجھے یہ وظیفہ دیا، مجھے چھوڑ دو۔ کہتے ہیں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا تو کہا وہ شیطان تھا، بڑا جھوٹا ہے، لیکن ابو ہریرہ اس نے تمہیں بات بڑی سچی کہی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے نا 2 بڑے مدرسے تھے، ایک دیوبند میں، ایک سہارنپور میں۔ سہارنپور میں بھی بہت بڑا مدرسہ ہے۔ وہاں کا جو اپنا قیم، جو مال صدقہ خیرات آتے تھے وہاں رکھے ہوئے تھے، اور جو اس کا چوکیدار تھا وہ بیان کرتا ہے میں نے تالا لگایا اور تالے کے اوپر میں نے آیت الکرسی پڑھ دی۔ رات میں سویا ہوا تھا تو مجھے یہ بیدار ہوا تو میں نے ٹھک ٹھک سنی تو دیکھا کہ کچھ چور ہیں جو اس کا تالا توڑنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے بھی دل میں سوچا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں تالا توڑ سکتے ہو یا نہیں۔ کہتے ہیں ساری رات چور لگے رہے، صبح کی روشنائی آئی تو وہ چلے گئے، لیکن ان سے تالا وہ نہیں ٹوٹا ہے جس تالے کے اوپر میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ کہتے ہیں صبح کو اپنے دکان پر، فیکٹری میں اور اپنے کام کاج میں 3 کام کر لیا کرو۔ ایک یہ کہ جب دفتر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لو، کہو کیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی طاقت ہے بسم اللہ میں۔ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ توکلنا، ہم اللہ کے نام سے داخل ہوتے ہیں، ہم اللہ کے نام کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ہم اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پھر جب کھانا آتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ لو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان اپنے چیلوں سے بڑا کیا کہتا ہے، نکلو یہاں سے، لا مکیتا ولا مبیتا، نہ تمہارا یہاں کھانا ہے اور نہ تمہارا رات کا ٹھہرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے بسم اللہ کے ساتھ اپنے گھر کو محفوظ کر لیا۔ 3 کام کرنے والے ہیں، ایک بسم اللہ کی تلاوت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری آیت الکرسی کی تلاوت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جو جیب اجازت دیتی ہے، جتنی طاقت ہے، روزانہ دفتر میں، گھر میں جہاں بیٹھے ہیں، تھوڑا سے پیسے نکال کر صدقے کی نیت کے ساتھ رکھ دو، پھر اللہ تمہارے مال کی بھی، تمہاری بھی اور بچوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اتنے فائدوں والی آیت مبارکہ ہو، میری بیٹی، میری بہن اور عزیزہ، مجھے نہیں کہنے کے اندر کوئی اس میں کوئی ایسی آر نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کی خیر خواہ نہیں ہے جس نے ماں ہونے کے باوجود اس آیت کو یاد نہیں کیا اور اپنے بچوں کے لیے وہ تلاوت نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اس آیت کو یاد کر لو سارے، اور ہر نماز کے بعد کا معمول بنا لو۔ یہ جو کہتے ہیں جی ہمارے اوپر فلاں نے وار کر دیا ہے، یہ سارے وار سارے چلے جائیں گے۔ یہ آیت سب پر بھاری ہے اور سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہے بندے کی۔ ہر نماز کے بعد اللہ نصیب فرما دے اور اللہ تعالی ہر طرح خیریت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، بیماروں کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرماؤ، پریشان حالوں کی اللہ پریشانیاں دور فرماؤ، تمام حاضرین مجلس
مرد حضرات، عورتیں، اللہ سب کی ساری جائز مرادیں پوری فرما، والدین کو اپنے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں نصیب فرما، غیبی انتظام فرما خوشیوں کا، اے اللہ بہترین جوڑ کا انتظام فرما، رمضان قبول فرما، قرآن بھی قبول فرما، نمازیں بھی قبول فرما، اے اللہ تکمیل نصیب فرمانا خیریت کے ساتھ، ہماری دعائیں قبول فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔